حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل علمه وعالم عمله صدق سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. صلی علی محمد وآل محمد. قرآن مجید کا یہ عظیم ترین سورہ حمد اس ماہ مبارک رمضان کے ان آخری دنوں میں پروردگار نے یہ توفیق دی کہ اس سورہ کے آیات پر ایک مختصر غور و فکر کیا جائے اور جو بزرگان نے بیان کیا ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے قرآن کی اس سورہ سے تھوڑا خود کو آشنا کرنے کی کوشش کی جائے، اور امید ہے کہ یہ مختصر بحثیں سبب بنے کہ جہاں سورہ حمد کو اپنی زندگی میں، اپنی نمازوں میں اور اپنے مختلف حالات میں اسے پڑھیں تو اس سورہ کی عظمت کی طرف بھی متوجہ ہوں، اور جو بندگی پروردگار کی بارگاہ میں اس سورہ کے ذریعے سے کی جاتی ہے اس بندگی میں لذت محسوس کر سکیں۔ ظاہراً آج شب عید ہے، جیسا کہ معلوم ہو رہا ہے، اس اعتبار سے زیادہ گنجائش نہیں ہے ابھی گفتگو کرنے کی۔ کل ہم نے جو گفتگو پیش کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آخر کی جو آیات ہیں، ان آیات میں دعا کے طور پر پروردگار کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، اس کے صفات کا ذکر کرنے کے بعد، اس کی توحید اور اس کے آخرت اور آخرت میں اس کے اختیار کا ذکر کرنے کے بعد، اس کی مالکیت کا ذکر کرنے کے بعد، اس کی بندگی اور اسی سے استعانت کا اقرار کرنے کے بعد یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ تو ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ،
اور صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا رہے، صراط مستقیم پر باقی رہنے کی ہدایت، صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی ہدایت، اور پھر صراط مستقیم کی صفت یہ بیان کی گئی، وہ صراط مستقیم کی ان لوگوں کا راستہ، صراط مستقیم یعنی مستقیم راستہ، سیدھا راستہ، کہ اس صراط مستقیم میں اس کے معنی پوشیدہ ہیں کہ اصل میں یہ کن لوگوں کا راستہ ہے، لیکن اس میں مزید اور وضاحت کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں، اور نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر تو نے غضب فرمایا ہے اور جو گمراہ ہیں۔ یہ قرآن میں دوسری جگہوں پر یہ ذکر ہے کہ وہ افراد کی جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ انبیاء ہیں، اولیاء الہی ہیں، کہ البتہ جو اس راہ پر چل رہے ہوں وہ بھی اللہ کی نعمتیں ان کو شامل حال ہیں، کیونکہ ان نعمتوں سے مراد مادی نعمتیں نہیں ہیں، جسمانی نعمتیں نہیں ہیں، ظاہری نعمتیں نہیں ہیں، چونکہ ظاہری نعمتیں اللہ، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، ظاہری نعمتوں کا دینا کا قانون ہے، ایک الگ قانون ہے۔ اللہ بہت سارے لوگوں کو ظاہری نعمتیں دے دیتا ہے، اور ہرگز اس آیت میں یہ دعا نہیں کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر ہم چلیں جن کو اللہ نے ظاہری نعمتیں دے رکھی ہوں، مادی نعمتیں دے رکھی ہوں۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں جناب موسیٰ کی قوم قارون کی حالت کو دیکھ کر یہ حسرت کرنے لگی تھی، اے کاش کہ ہم بھی قارون جیسے ہوتے، یعنی یہی آرزو کہ گویا ہم بھی اسی راستے پر چلتے جس راستے پر قارون چلا ہے، جو قارون کے پاس مادی نعمتیں تھیں، ظاہری نعمتیں دی تھیں، جو اور محنت بھی کی تھی، اس نے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، اور اللہ نے دیا بھی تھا اور بہت زیادہ دیا تھا اس کے زمانے کے حساب سے۔ اس کی حالت کو اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کر جناب موسیٰ کے قوم کے لوگ یہ آرزو کرنے لگے کہ قرآن نے آیت کے طور پر یہ واقعہ بیان کیا ہے، نہ کہ ایک تاریخی واقعہ نہ، بلکہ قرآن کی آیت کے طور پر بیان کہ لوگوں کی آرزو ہونے لگے کہ قارون کی کتنی اچھی زندگی ہے، کاش کہ ہم بھی ایسی زندگی کرتے، یعنی گویا وہ اس بات کی آرزو کر رہے تھے کہ ہم بھی اسی راستے پر چلیں جس راستے پر قارون جا رہا ہے۔ پھر اللہ نے قارون کا انجام دکھا کر یہ بتا دیا کہ نہیں، قارون کا راستہ وہ نہیں ہے جس پر جانے کی تمہیں آرزو کرنا ہے اور جس پر جانے کی تمہیں دعا کرنا۔ اگرچہ انسان کو مادی نعمتیں چاہیے ہیں، زندگی کی ضرورتیں چاہیے ہیں، یہ سب لازمی مسئلہ ہے، لیکن اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن کے راستے پر چلنے کی دعا کی جا رہی ہے، وہ مادی نعمتوں کے ملنے والوں کے راستے پر چلنے کی دعا نہیں کی جا رہی، بلکہ ورنہ وہ قارون کا بھی راستہ تھا، قارون بھی اسی راستے پر جا رہا تھا، بلکہ اس سے مراد وہی حقیقی نعمتیں ہیں جو انسان کی واقعی نعمتیں ہیں، جو انسان کی روحانی نعمتیں ہیں، جو اللہ نے عطا کی، جس میں سب سے زیادہ جو عطا ہوئی وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ جس کی تفسیر قرآن مجید کی آیت کہتی ہے انا اعطیناک الکوثر، اے رسول اللہ، اے حبیب، اے میرے رسول، میں نے آپ کو بہت زیادہ عطا کیا، یعنی اللہ کی نعمتوں کا سب سے بڑا حصہ جو عطا ہوا وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے رد ہوا۔ یہ جو فرمایا کہ الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، بس ایک پہلے یہ طے ہو گیا کہ اس نعمتوں سے مراد ظاہری اور مادی نعمتیں نہیں ہیں، کیونکہ اگر ظاہری اور مادی نعمتیں ہوتی تو پھر اس میں قارون بھی شامل ہو جاتا، فرعون بھی شامل ہو جاتا، بہت سارے مشرکین بھی شامل ہوتے، بہت سارے کافرین بھی شامل ہوتے، کیونکہ ان کو بھی اللہ نے، جو اللہ رحمان ہے اور اللہ نے ان کو نعمتیں دے رکھی ہیں، اور ہرگز اللہ ہم سے یہ دعا نہیں کرائے گا کہ ایسے لوگوں کے راستوں پہ چلنے کی دعا کرو۔ بس مادی نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد روحانی نعمتیں ہیں، الہی نعمتیں ہیں، معنوی نعمتیں ہیں، اسپریچول نعمتیں ہیں،
ہدایت کی نعمت ہے، نبوت کی نعمت ہے، ولایت کی نعمت ہے، امامت کی نعمت ہے، یہ بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے عطا کی، اور یہ نعمتیں سب سے زیادہ جس کو عطا کی اس کو قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے رسول میں نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر سے مراد عرض کیا گیا بار بار کہ کوثر سے مراد میں نے آپ کو بہت زیادہ دیا۔ کوثر کے اصل میں معنی ہے بہت زیادہ، کثیر معنی زیادہ، قلیل معنی کم، کثیر معنی زیادہ، یا آپ بولتے رہتے ہیں یوں بھی کثیر کا لفظ اکثر، کثیر جیسے اکثر کے لفظ جو آپ بولتے ہیں اردو میں، اور ابھی میرے خیال سے گجراتی میں بھی بولتے ہیں اکثر، اسی کثیر سے، کثیر یعنی زیادہ، اکثر یعنی بہت زیادہ، اور کوثر یہ بھی جو ہے مبالغہ ہے، یعنی اے رسول میں نے آپ کو بہت زیادہ عطا کیا۔ تو جس کے بہت زیادہ پروردگار نے عطا کیا، سب سے پہلی ذات کہ جس کی راہ پر چلنے کی دعا ہم کرتے ہیں وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ فوراً وہ جو چیزیں اللہ نے رسول اللہ کو عطا کی وہ ساری عطا امیر المومنین تک بھی آئی۔ البتہ ممکن ہے کچھ ظاہری فرق ہو کہ رسول اللہ کو اللہ نے رسول اللہ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، وہ بھی کوثر کی ایک مصداق ہے، اور امیر المومنین کو وہ بیٹی زوجہ کی شکل میں اللہ نے عطا کی، یہ ظاہری فرق ممکن ہے، لیکن کمالات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ اللہ نے جو علمی کمالات تھے جتنا تمام انبیاء کو اللہ نے عطا کیا تھا وہ سب کے سب رسول اللہ کو عطا کیا، اور جو کچھ بھی رسول اللہ کو عطا کیا وہ رسول اللہ نے امیر المومنین کو عطا کیا۔ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے پوچھا اے فرزند رسول کیا امیر المومنین کا علم بعض انبیاء کے علم سے زیادہ تھا؟ روایت ہے باقاعدہ۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کہ دیکھیں کیسی بات یہ کر رہا ہے، میں نے یہ کہا کہ اللہ نے جو کچھ بھی تمام انبیاء کو عطا کیا تھا وہ رسول اللہ کو عطا کیا، اور جو کچھ بھی رسول اللہ کو عطا ہوا تھا علم وہ سب کے سب امیر المومنین کو عطا ہوا۔ اور یہ بیچارہ پوچھ رہا ہے کہ کیا بعض انبیاء سے امیر المومنین کا علم زیادہ تھا؟ یعنی نہیں سمجھ پایا۔ بعض وقت ہوتا ہے کہ سیدھی بات بھی دو چار کی بات بھی بعض لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، یا اس بنیاد پر کہ اس کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ انبیاء اور نبی اور اس کو امیر المومنین کی معرفت نہیں تھی، لہذا اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لہذا امام نے پھر اور وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ دیکھو میں نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی تمام انبیاء کو عطا کیا اللہ نے وہ رسول اللہ کو عطا کیا، اور رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جو کچھ رسول اللہ کے پاس ہے وہ امیر المومنین کے پاس ہے۔ بس یہ مصادیق کے طور پر کہ صراط مستقیم کا مصداق، صراط مستقیم کی وہ صراط مستقیم کی صراط الذین انعمت علیہم کا مصداق یا منعم علیہ کون لوگ ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلی ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات، اہل بیت علیہ السلام کی ذات، انبیاء کی ذات۔ انسان کی زندگی محتاج ہے، انسان کی زندگی کو ایک سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنی زندگی کا رشتہ جوڑے رکھے کہ جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں نازل کی۔ یہ خطابت کی بات نہیں ہے، یہ اظہار عقیدت بھی میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ انسان کی زندگی کی ایک ضرورت ہے اور لازمی ضرورت ہے۔ قرآن نے ایک ہی دعا کو واجب طور پہ قرار دیا۔ یوں دیکھیں ہمارے پاس کتنی دعائیں ہیں اور کتنی عظیم دعائیں ہیں، واقعی عظیم سے عظیم دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن کسی بھی دعا کو پڑھنا واجب نہیں قرار دیا گیا۔ اچھا انسان جتنا زیادہ دعا کرے، جتنا زیادہ دعا سے رابطہ رکھے، کہ البتہ یہ کہا گیا کہ دعا مخ العبادہ، دعا ہی عبادت کا مغز ہے، دعا ہی عبادت کی روح ہے، دعا ہی عبادت کی جان ہے۔ جتنا زیادہ انسان دعا کر سکتا ہو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے، لیکن کسی بھی دعا کو واجب نہیں قرار دیا گیا۔ دعائے عرفہ اتنی عظیم دعا ہے، معرفت کی دعا، دعائے ابو حمزہ صومالی آپ نے پڑھی، اسے ماہ رمضان میں کیسی دعا ہے، واقعی انسان
حیرت میں پڑ جائے کہ ایسی دعائیں موجود ہیں، ایسا خزانہ، اور دعاؤں کی پوری پوری کتابیں اس قدر موجود ہیں اور سب پڑھنے کی تاکید ہے، لیکن کسی بھی دعا کو واجب نہیں قرار دیا گیا۔ جیسے میں نے سورہ حمد کے بارے میں شروع میں کہا کہ کسی بھی سورے کو واجب نہیں قرار دیا گیا، اس طرح کسی بھی دعا کو واجب نہیں قرار دیا گیا، لیکن ایک دعا ہے جس کو واجب قرار دیا کہ بار بار انسان پڑھے، یعنی جب بھی سورہ حمد پڑھ رہا ہے یہ دعا حتماً کرے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ واجب طور پر انسان اس دعا کو بار بار کرے، پڑھے نہیں، کرے دعا، کیونکہ دعا اصل میں کی جاتی ہے، دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ دعا جب پڑھ رہا ہو انسان تب بھی دعا کر رہا ہو، ورنہ اگر دعا نہ کر رہا ہو تو صرف دعا کا پڑھنا کسی نتیجے تک انسان کو نہیں پہنچاتا۔ دعا کے ساتھ پڑھنے کا لفظ یہ دعا کے حق کو ادا ہی نہیں کرتا، دعا کی جاتی ہے۔ دعا ایک عمل ہے، عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے، پڑھنے سے وہ مشکل حل نہیں ہوتی۔ پڑھنا ذریعہ ہے، دعا کا پڑھنا ذریعہ ہے، خاص کر اس لیے کیونکہ ہمارے پاس جو دعائیں ہیں وہ انبیاء کی طرف سے دعائیں ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی دعائیں ہیں، تاکہ ان دعاؤں کو پڑھنے سے انسان کو دعا کرنے کا ادب آ جائے، پتہ تو چلے کہ کس طرح دعا کرنا چاہیے۔ ہم اگر خود دعا کرنا چاہیں شاید دعا ہی نہیں کر پائیں، اگر ہم خود دعا کرنا چاہیں تو نہیں معلوم کیا کیا چیزیں جا کر مانگیں پروردگار سے۔ اہل بیت کی دعائیں پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے، مانگنے کا طریقہ کیا ہے، مانگنے کا انداز کیا ہے، مانگنے میں کن چیزوں کو اہمیت دینا چاہیے۔ یہ دعا اس لیے وہ دعاؤں کا پڑھنا ضروری ہے، لیکن وہ دعائیں صرف اگر پڑھی جا رہی ہوں تو اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ دعا کے لیے لازم ہے کہ دعا کی جائے، اور جو دعا کی جائے اس میں واجب ترین جو دعا قرار دی گئی وہ یہ ہے کہ انسان روز بار دسیوں مرتبہ واجب طور پر یہ کہتا رہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت، اور وہ بھی صراط مستقیم کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ایسے لوگوں کے راستے پر چلتے رہنا کہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ یہاں سے پوری بحث انسان کی سیرت کی شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے پوری بحث یعنی انسان کی اپنی زندگی میں کس طرز کی زندگی اپنانی ہے، کس انداز کی زندگی اپنانی ہے، انسان کا طریقہ زندگی کیا ہونا چاہیے، طرز زندگی کیا ہونا چاہیے۔ اسی کی دعا ہم روزانہ کر رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ زندگی وہ ہونا چاہیے جو تیرے اپنے محبوب بندوں کا طریقہ زندگی ہے۔ یہ بہت ہی بڑی دعا ہے، توجہ کریں اس مطلب پر، کہ انسان کی زندگی کا اہم ترین مسئلہ کیا ہے کہ کس طریقے کی زندگی جی رہا ہے، طریقہ زندگی کیا ہے۔ یہ نہیں کہ طریقہ زندگی کوئی بھی ہو، ہاں چلو کبھی قرآن پڑھ لیتے ہیں، کبھی جو ہے ذکر اہل بیت کر لیتے ہیں، کبھی ذکر فضائل و مصائب کر لیتے ہیں۔ یہ ذکر فضائل و مصائب یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کا طریقہ زندگی معین ہو، طے ہو کہ طریقہ زندگی کا طریقہ۔ مومن کا طریقہ زندگی ایک ہے، مومن کا طریقہ نہیں کہ ہزار طرح کا طریقہ زندگی ہے، جو چاہے جس طریقے سے زندگی گزارے، اور جس طرح سے زندگی گزارنے کے بعد صرف ذکر اہل بیت کر لے کافی ہے۔ طریقہ زندگی ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے۔ صراط مستقیم بہت سارے نہیں ہیں، سبل شیطانی بہت زیادہ ہیں، شیطانی راستے بہت ہیں، ہزاروں ہیں، سبل ہیں۔ قرآن کی تعبیر بھی سبل یعنی بہت سارے راستے ہیں، شیطانی راستے بہت سارے ہیں، لیکن صراط مستقیم کے لیے اللہ نے کہا کہ صراط مستقیم بھی بہت زیادہ ہیں نا، صراط مستقیم فقط ایک ہے، یعنی آدم سے لے کر رسول اللہ تک صراط مستقیم ایک ہی ہے۔ زمانے بدلتے رہے ہیں، زمانے کے بدلنے کے لحاظ سے ممکن ہے کچھ ظاہری تبدیلیاں نظر آ رہی ہوں، لیکن اصل میں صراط مستقیم ہمیشہ ایک ہے۔ ایسا نہیں کہ جناب موسیٰ کا طریقہ زندگی الگ تھا اور ابراہیم کا طریقہ زندگی الگ تھا، نہیں، الگ نہیں تھا، طریقہ زندگی ایک تھا۔ وہ بھی ظالم کے مقابلے میں تھے، وہ بھی ظالم کے مقابلے میں، وہ بھی حق بات کہتے تھے، وہ بھی حق بات کہتے تھے،
وہ بھی کلمہ توحید بیان کرتے تھے، وہ بھی کلمہ توحید بیان کرتے تھے، وہ بھی اپنی پوری زندگی میں حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ ابراہیم بھی، جناب موسیٰ بھی، رسول اللہ بھی۔ طریقہ زندگی ہزاروں سال کا فرق آ جائے لیکن پھر بھی طریقہ زندگی بدلتا نہیں ہے، کیونکہ حق کا طریقہ زندگی ایک ہی ہوا کرتا ہے، اور وہ طریقہ زندگی کیا ہے؟ وہ ہے صراط مستقیم۔ بہت توجہ کریں، میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکوں گا، نہ اتنا وقت اب ہے، آخری دن ہے، مختصر گفتگو کرنی ہے۔ لیکن یہ آیت جو آپ پڑھتے ہیں تو ایسے ہی پڑھ کے نہیں گزر جائے، یہ آیت در حقیقت زندگی میں اپنا طریقہ زندگی معین کرنے کی آیت ہے، ثواب کی آیت نہیں ہے۔ یعنی ہمارا طریقہ زندگی کیا ہے یہ طے کرنا ہے۔ مومنین کا طریقہ زندگی اتنا الگ الگ نظر نہ آئے کہ ایک طریقہ زندگی کافروں جیسا نظر آئے، ایک طریقہ زندگی منافقوں جیسا نظر آئے، ایک طریقہ زندگی مشرکوں جیسا نظر آئے۔ نہ، مومن کا فقط ایک طریقہ زندگی۔ مومن چاہے گجرات میں ہو، چاہے یو پی میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے ایران میں ہو، چاہے عراق میں ہو، مومن کا ایک طریقہ زندگی ہے۔ یہ جو ہمارا اتنا بدلا ہوا طریقہ زندگی نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے ان سے طریقہ زندگی نہیں لیا ہے جن سے طریقہ زندگی لینے کی روزانہ دعا کرتے ہیں، نہیں لیا ہے۔ یعنی اللہ، خدا کی قسم، ہم نے کتنا رسول اللہ سے طریقہ زندگی لیا ہے، کس قدر اہل بیت سے طریقہ زندگی، کیونکہ اگر اہل بیت سے اور رسول اللہ سے طریقہ زندگی لیا جاتا تو پوری دنیا کے مسلمانوں اور مومنوں کا طریقہ زندگی ایک ہوتا، الگ الگ نہیں ہوتا۔ یہی نہیں ہوتا کہ ایک کہتا کہ نہیں ظالموں کی مدد کرنا چاہیے، ایک کہتا نہیں مظلوموں کی مدد کرنا چاہیے، یہ نہیں ہوتا، اتنا فرق نہیں ہوتا۔ دیکھیں انبیاء کا طریقہ زندگی میں یہ فرق نہیں رہا، ایک آئے ظالموں کی حمایت کرے، ایک آئے مظلوموں کی حمایت کرے، یہ فرق ہمیں کبھی بھی نہیں دکھائی پڑا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جملہ ہے، پہلے بیان کر چکا ہوں، کہ اگر تمام انبیاء کو لا کر ایک پلیٹ فارم پر، ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے تو ان کی زندگی میں اور ان کے نظریات میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب ایک طریقہ زندگی کے مالک ہیں، یعنی صراط مستقیم۔ یہ چھوٹی سی دعا ہم نہیں کر رہے ہیں روزانہ، جو اہدنا الصراط المستقیم، یہ معمولی دعا نہیں کر رہے ہیں، یعنی واقعاً عظیم ترین دعا ہے جس کی بنیاد پر واجب ہے کرنا، ورنہ دعاؤں کے ہمارے پاس کئی ہزار جملے ہیں دعا کے۔ آپ ساری دعائیں اٹھا کے دیکھیں، دعاؤں کے ہزاروں جملے ہمارے پاس موجود ہیں اور سب بہت ہی عظیم دعائیں، لیکن اتنی ساری دعائیں ہوتے ہوئے اللہ نے اپنے بندے پر ایک دعا کو واجب قرار دیا۔ یہ تو میں بار بار کہنا، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے طریقہ زندگی کی دعا، اگر طریقہ زندگی معین نہیں ہوا تو کچھ بھی کرتے رہو۔ بس صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان کا طریقہ زندگی ڈھونڈتے رہے۔ ہم روزانہ یہ دعا کریں کہ ان کا ہمیں راستہ چاہیے اور راستہ چاہیے، لیکن ان کے راستے کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہو، کوئی ریسرچ نہ ہو، کچھ مطالعہ نہ ہو، کچھ فکر نہ ہو، کچھ سوچ نہ ہو، عجیب و غریب کام کرتے ہیں۔ واقعی ہم لوگ عجیب و غریب کام کر رہے ہیں، بہت ہی عجیب و غریب کام کرتے ہیں۔ ہم روزانہ کم سے کم 10 بار یہ دعا کرتے ہیں اور کبھی کبھی 50 بار یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی سنجیدہ سیریسلی آ کر نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا راستہ ہے کیا۔ عجیب ہے یا نہیں ہے؟ شاید ہمیں عجیب نہ لگتا ہو چونکہ ہماری عادت ہو گئی، لیکن خدا کی قسم بہت ہی عجیب ہے یہ کہ روزانہ دعا کریں پاکیزہ ترین حالت میں، وضو کر کے پاک ہو کر عبادت کی حالت میں، روزانہ آ کر دعا کر کہ ہمیں ان کا راستہ چاہیے، ہمیں ان کا راستہ چاہیے، انہی کے راستے پہ چلنا ہے، انہی کے راستے پہ باقی رہنا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ سنجیدہ طور پر آ کر نہیں دیکھیں کہ واقعاً رسول اللہ کا طریقہ زندگی کیا تھا، انبیاء کا طریقہ زندگی کیا تھا، اہل بیت کا طریقہ زندگی کیا تھا، امیر المومنین کا طریقہ زندگی کیا تھا۔ تو جو آ کر جو بتا کے چلا جائے کہتا ہے وہی طریقہ زندگی ہے نا۔ کوئی اگر ظالموں کی تعریف کر کے چلا جائے یہ بھی طریقہ زندگی ہے، کوئی اگر ظالموں کی نصرت کر کے چلا جائے یہ بھی طریقہ زندگی ہے۔
کوئی اگر ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہو یہ بھی، کوئی اگر مظلوم کی بات کرے یہ بھی طریقہ زندگی ایک نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر پاکیزگی کی باتیں کرے تو وہ بھی طریقہ زندگی، کوئی آئے پاکیزگی کی بات نہ کرے یہ بھی طریقہ، کوئی اگر انسان کو عمل کی طرف دعوت دے رہا ہو، ایمان کی طرف دعوت دے رہا ہو، خیر کی طرف دعوت دے رہا ہو، یہ بھی طریقہ زندگی۔ کوئی اگر انسان کو ایمان سے دور کر رہا ہو، عمل سے دور کر رہا ہو، عجیب ہے، کس بات کی دعا کر رہا ہے انسان روزہ؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی، یعنی صرف اتنا نہیں کہا گیا کہ ان لوگوں پر چلنے کی، ان لوگوں کی راہ پر چلنے کی ہدایت کر پروردگارہ، ان لوگوں کی راہ پر باقی رہنے کی ہدایت کر کے ان پر نعمتیں نازل، سے اتنا نہیں فرمایا، بلکہ فوراً یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے راستے پر نہیں چل رہے ہوں کہ جو گمراہ لوگ ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں ہو۔ دعا یہ شامل ہے، روزانہ یہ دعا کرے انسان کہ ان لوگوں کے راہ پر نہیں چل رہے ہوں کہ جو گمراہوں کا راستہ، جن پر تو نے غضب نازل کیا، جو مغضوب علیہ ہیں، جو ضالین ہیں، جو گمراہ ہیں۔ یہ لازمی ترین دعا انسان کرے روزانہ، بار بار کرے، بار بار کرے۔ اب روایات ہیں بہت ساری کہ اس میں اگر بتایا کہ وہ راستہ ہے کیا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت، ایک دو روایت پڑھتے ہیں، وقت نہیں ہے یہاں پر اتنا زیادہ، ایک مطلب اور بھی عرض کرنا ہے یہاں آپ کی خدمت میں کہ روایت میں فرمایا کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہوا؟ فرمایا یعنی ادم لنا توفیقک الذی اطعناک بہ فی ماضی ایامنا حتی نطیعک کذالک فی مستقبل اعمارنا۔ پروردگارہ، کل میں اس مطلب کو عرض کر چکا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اے پروردگار ادم لنا توفیق کا، پروردگارہ تو اپنی توفیق کو مسلسل ہمارے ساتھ جاری رکھ، توفیق کہیں رکنے نہ پائے، کٹنے نہ پائے۔ یہ نہیں کہ ماہ رمضان بھر توفیق رہے اور عید آئے ساری توفیق ختم ہو جائے۔ ادم لنا فی توفیق کا، اپنی توفیق میں ہمارا ادامہ ہو، جاری رہے، ایسی توفیق کی جس سے تیری اطاعت ہوتی رہے، جس طرح سے ماضی میں اطاعت ہوتی رہے اسی طرح مستقبل میں اپنی زندگی میں تیری اطاعت کا سلسلہ جاری رہے۔ یا وہ روایت کی جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ صراط مستقیم پر باقی رہنا، یہ روایت کی بنیاد پر یہ بھی معنی ہے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ امام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اہدنا الصراط المستقیم کے معنی کیا ہیں؟ یعنی یہ ہے کہ ارشدنا الی لزوم الطریق، پروردگارہ تو میری ہدایت کر۔ ارشدنا کے معنی وہی رشد کر، ہدایت کر۔ کس چیز کی ہدایت؟ راستے پر باقی رہنے کی ہدایت، کیونکہ اگر راستے پر انسان باقی نہیں رہے گا تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ راستے پر آئے پھر راستہ چھوڑ جائے پھر دوبارہ۔ ارشدنا الی لزوم الطریق، طریق پر لازمی طور پر باقی رہنے کی تو میری ہدایت فرما، کیونکہ خطرہ ہے، راستے سے ہٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، بار بار یہ خطرات ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بھی دعا کرنا چاہیے۔ اور اے میرے پروردگار ایسا راستہ کہ جو تیری محبت تک ہمیں لے جا رہا ہو، المعدی الی محبتک، جو تیری محبت تک ہمیں لے جا رہا ہو اور تیری جنت تک لے جا رہا ہو، اور جو اس بات میں رکاوٹ بن رہا ہو کہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی کریں اور تیرے عذاب کا باعث بنے، یا ایسا کہ ناخذا بآرائنا فنہلک، یا یہ کہ ہم اپنی رائے کے مطابق، اپنی فکر کی اطاعت کریں، اپنی رائے کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، جو ہماری فکر ہو، جو ہماری سوچ ہو اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں اور اس کے نتیجے میں ہلاک ہو جائے۔ کیونکہ جب انسان اپنی رائے اور اپنی فکر کے مطابق اپنا طریقہ زندگی معین کرے گا تو ہر ایک کا طریقہ زندگی الگ الگ ہوگا، اور جب الگ الگ طریقہ زندگی ہوگا تو وہ صراط مستقیم نہیں ہوگی۔ صراط مستقیم یعنی ایک طریقہ زندگی، واحد ایک راستہ، تمام انبیاء کا راستہ، تمام ائمہ کا راستہ۔ 250 سال ائمہ کی زندگی ہے رسول اللہ کے بعد، البتہ یعنی سن 11 ہجری سے لے کر
سن 260 ہجری تک تمام ائمہ کی زندگی جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے غیبت سے پہلے، ورنہ زندگی ابھی بھی جاری ہے، 250 سال کی امامت کی زندگی جو ایک زندگی ہے، واقعاً ایک زندگی۔ جب یہ کتاب بھی بہت پیاری کتاب آئی، انشاءاللہ ترجمہ ہو کے آپ کے پاس ہے، رہبر انقلاب کی، خدا حفاظت فرمائے۔ 250 سالہ انسان، اگرچہ 250 سالہ انسان میں افراد 12 نظر آ رہے ہیں لیکن انسان ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان کا طریقہ زندگی ایک ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مجمع میں 50 لوگ بیٹھے ہیں، سب کا طریقہ زندگی الگ ہو۔ یہ کیسا مجمع ہے؟ یہ کیسا مومنین ہے؟ آج کچھ طریقہ زندگی ہے، کل کچھ اور طریقہ زندگی ہوگی۔ طریقہ زندگی بدلنے والے کو قرآن میں نفاق کی صفت سے منافق کہا گیا ہے، جو بار بار اپنا طریقہ زندگی بدلتا ہو۔ ہدایت ملتی ہو، روشنی آتی ہو، چند منٹ چند قدم جو ہدایت کے راستے پہ چلتا ہو، پھر تاریکی چھا جاتی ہو، پھر گمراہی کے راستے پہ چلا جاتا ہو۔ یہی مثال دی ہے قرآن نے۔ قرآن نے سورہ بقرہ کی شروع ہی کی آیتیں جا کے دیکھیں، جہاں منافقوں کی صفات بیان کی، 12 آیتیں تقریباً منافقین کی صفات ہے میں بیان کی، اور آخر کی 2-3 آیتیں جو ہیں وہاں پر مثال دے کے بتایا کہ منافقین کے حالت ایسی، منافقین کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک ایسا انسان ہو کہ بجلی تڑکے اور روشنی ہو اور اجالا دکھائی پڑے اور اس میں چند قدم چلے اور پھر بجلی چلی جائے، چونکہ بجلی تھوڑی دیر کے لیے چمکتی ہے، پھر بجلی چلی جائے، پھر اندھیرا ہو جائے، پھر گمراہی میں وہ ہاتھ پیر مار رہا ہو۔ یعنی کیا؟ یعنی زندگی میں کہیں کوئی ہدایت کی بات سن لے، کوئی اچھی بات سن لے، کوئی اچھا کلام سن لے، اس کے اوپر ایک اثر ہو اور تھوڑی دیر کے لیے اثر ہو، پھر یہ اثر چلا جائے، عید آئے سارا اثر چلا جائے، اور پھر سب اس کے بعد پھر وہی گمراہی کا راستہ، پھر تاریکی۔ یعنی طریقہ زندگی کا بدلتے رہنا۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں انسان جتنا نماز پڑھ سکتا ہے، جتنا دعائیں پڑھ سکتا ہے، اتنا عام دنوں میں ممکن نہیں پڑھ پائے۔ اعمال میں کمی اور زیادتی ہونا یہ اور ہے، لیکن طریقہ زندگی کا بدل دینا یہ اور ہے۔ اعمال میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، خاص دن ہے اعمال زیادہ ہو جائیں گے، شب جمعہ ہے، ماہ رمضان ہے، اعمال زیادہ ہو جائیں گے۔ عام دنوں ممکن ہے وہ اعمال کم ہو، اس میں کمی زیادتی کرنے کا اختیار ہے انسان کو، لیکن طریقہ زندگی بدلنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی طریقہ زندگی بدلے گا وہ کسی شیطانی راہ پر جائے گا، کیونکہ صراط مستقیم فقط ایک ہے، صراط مستقیم بہت سارے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ 2 اہم مطلب ہے جو میں صرف اشارہ کر کے 3 مطلب، یعنی صرف یہاں اشارہ کر رہا ہوں 3 مطلب کی طرف، اور اس کی وضاحتیں دوسری جگہوں پہ ہو چکی ہیں۔ ایک یہ کہ صراط مستقیم جس کو جگہ جگہ بیان کیا کہ وہ عدالت کا راستہ ہے، صراط مستقیم یعنی اعتدال کا راستہ۔ صراط مستقیم یہاں پر اور بھی روایت موجود تھی، میں ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں، کہ صراط مستقیم یعنی وہ راستہ کہ جس میں نہ حد سے آگے بڑھنا ہو نہ حد سے پیچھے ہٹنا ہو، اعتدال کے راستے پہ ہو، بیلنس راستے پر۔ کہ یہ روایت خود امیر المومنین السلام سے کہ الصراط المستقیم فی الدنیا ما قصر عن الغلو وارتفع عن التقصیر واستقام فی الآخرہ طریق المومن الی الجنہ، جس میں غلو نہ ہو، جس میں حد سے آگے بڑھ جانا نہ ہو، جس میں تقصیر نہ ہو، جس میں حد سے پیچھے لوگ نہ ہو، بلکہ ایک سیدھا راستہ ہو جو اعتدال کا راستہ ہو، جو نہج بلاغہ میں اس کی وضاحت کی گئی دوسری جگہوں پہ کہ الیمین والشمال مضلہ، داہنی طرف کا راستہ، بائیں طرف کا راستہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، والطریق ہی الجادہ والطریق الوسطی ہی الجادہ، اور سیدھا راستہ، بیچ کا راستہ، اعتدال کا راستہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ۔ اب اس کے اوپر غور کریں، اس کے اوپر ہم بعض جگہوں میں گفتگو کر چکے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اعتدال اور توازن، نہ افراط نہ تفریط، نہ اعتقادی مسائل میں، نہ دیداری کے مسائل میں، نہ زندگی کے مسائل میں، نہ گھر کے مسائل میں، نہ باہر کے مسائل میں، کسی بھی مسئلے میں نہ افراط کر کے حد سے آگے بڑھنا ہے، نہ تفریط کر کے پیچھے رہنا۔ یہ ہے صراط مستقیم، یہ خلاصہ ہے۔ چونکہ خود صراط مستقیم پر اگر انسان گفتگو کرنا چاہے، خود لفظ صراط مستقیم پر ہمارے بعض اساتید ہیں، خدا ان کی حفاظت فرمائے، کہ انہوں نے صراط مستقیم کے لفظ کے اوپر ایک مہینے تک گفتگو کی ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں وہ صراط مستقیم اعتدال کا راستہ کہاں ہے؟ جہاں پہ نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ حد سے آگے بڑھنا ہو نہ حد سے پیچھے ہٹنا ہو۔
وہ راستہ کیا ہے؟ وہ انسان اپنی زندگی کے ہر مسئلے میں آ کر دیکھ رہا ہو کہ زندگی میں نہ حد سے آگے بڑھ رہا ہو نہ حد سے پیچھے ہٹ رہا ہو۔ لہٰذا اس پہ ایک مہینے تک گفتگو کی ہے، بعد ہمارے اساتذہ نے، خدا ان کی حفاظت میں، لیکن یہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں کہ جہاں پر ہر جگہ انسان، چونکہ بہترین اور حسین ترین راستہ یہی کہ انسان اعتدال کے راستے پر ہو، سب کے درمیان میں اعتدال رکھے ہوئے، چونکہ اعتدال سے بڑھنے والا ممکن ہے کہ حتیٰ دیندار ہو لیکن اعتدال کی حد سے آگے بڑھ کر کبھی خوارج نظر آئے، کبھی نصیری نظر آئے، کبھی مقصر نظر آئے، کبھی تقصیری نظر آئے، کبھی ناصبی نظر آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اعتدال کی حد سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، جس چیز میں بھی ہو۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ بس یہ جملہ ہم نے کہا ہے، اس کی بعض جگہ پر گفتگو کی، پچھلے سال چنئی میں اس موضوع پر، پورے موضوع پر نہیں لیکن صرف اس اعتبار سے کہ امیر المومنین کی عادلانہ زندگی کیا تھی، اس کے اوپر 9-10 دن گفتگو کرنے کی توفیق ہوئی تھی، وہ انٹرنیٹ پر موجود بھی۔ امیر المومنین کی عادلانہ زندگی یعنی وہی اعتدال کی زندگی، کہ البتہ وہ بھی کافی نہیں ہے۔ تو پہلا نقطہ اس آیت میں یہ ہے کہ اعتدال کی زندگی کا راستہ ڈھونڈنا، ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ انسان تلاش کرے ان لوگوں کا راستہ ہے کیا کہ جن پر چلنے کی روزانہ دعا کر رہا ہے، اگر ان کی زندگی میں دیکھے، تلاش کرے، صرف سنائی باتیں نہیں ہوں، جو بھی اگر کہہ دیا گیا سن لیا، انسان سن کے خاموش ہو کر چلا گیا، نہیں، اپنی زندگی کا ایک لازمی ترین حصہ قرار دے کہ آ کر وہ جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں ان کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کرے، تحقیق کرے، طریقہ زندگی پورا، مثلا انبیاء کا طریقہ زندگی ہمارے نگاہوں کے سامنے ہو، 250 سالہ آئمہ کا طریقہ زندگی ہمارے سامنے ہو، یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ یہ دوسرا مطلب تھا۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ ہیں کہ اس موضوع پر بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں یہیں پر، کہ ایک طرف کچھ لوگوں کی راہ پر چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، دوسرے کچھ لوگوں کی راہ سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جو خلاصہ ہوتا ہے ولایت میں اور برات میں، یعنی کچھ لوگوں سے رابطہ بنا کے رکھنا ہے اپنی زندگی کا، کچھ لوگوں سے اپنی زندگی کا رابطہ توڑ کے رکھنا ہے، اور یہی روزانہ انسان دعا کر رہا ہے۔ جن لوگوں سے اپنی زندگی کا رابطہ بنا کے رکھنا ہے وہ صاحبان ولایت لوگ ہیں، ان سے ولایت کا رابطہ جڑا ہونا چاہیے۔ جن لوگوں سے اپنی زندگی کا رابطہ توڑ کے رکھنا ہے ان سے بیزاری ہے، ان سے برات ہے، ان سے تبرہ ہے۔ اس موضوع پر ہم نے یہیں پر عزاخانہ ابو طالب میں اس کے پہلے پورے 10 دن تک گفتگو کی ہے، ولایت اور برات کے عنوان سے، کہ یہ خود بھی دین کا بہت ہی اہم موضوع ہے کہ کن لوگوں سے ولایت کا رابطہ زندگی میں جڑا رہنا ہے اور کن لوگوں سے ولایت کا رابطہ اپنی زندگی میں ٹوٹا رہنا ہے۔ یہ چیزیں زبانی چیزیں نہیں ہیں، زبانی اظہار کا نام نہیں ہے، ولایت زبان سے سب کچھ کہہ لینے کا نام نہیں ہے۔ ولایت یعنی انسان کا زندگی سے کچھ لوگوں کا رابطہ جڑا رہنا، چونکہ ولی کے معنی، ولایت کے معنی ہیں کہ دو لوگوں کا اس طرح سے متعلق ہو جانا ایک دوسرے سے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نظر نہ آئے۔ اسی لیے غلام کو بھی ولی کہا جاتا ہے، آقا کو بھی ولی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام اپنے آقا سے جڑا ہوا ہے، آقا اپنے غلام کے ساتھ ہے، دونوں طرف سے۔ آقا کو بھی مولا کہا جاتا ہے، غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں نا، پہلے ہم وضاحت کر چکے ہیں، عربی میں غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، آقا کو بھی مولا کہتے ہیں۔ آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے غلام بھی مولا آقا بھی مولا؟ ہاں یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کی زندگی غلام سے جڑی ہوئی ہے، غلام کی زندگی آقا سے جڑی ہوئی ہے۔ دو لوگوں میں یا چند لوگوں میں یا بہت سارے لوگوں میں اگر ایسا رابطہ جڑ جائے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہ ہوں اپنی زندگی میں، جس کو کہتے ہیں ولایت۔ ولایت کا مطلب صرف ممبر پہ آ کر نعرہ لگانا نہیں ہے، ولایت یعنی زندگی میں رابطہ جڑا ہونا، انبیاء سے، اہل بیت سے زندگی میں رابطہ جڑا۔ برات کا مطلب یہ کہ نہیں نفرت کی فضا پیدا کرنا، گالم گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا اپنی، یہ برات نہیں ہے۔ برات یعنی اپنی زندگی میں کچھ لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرنا اپنے عمل کے ذریعے سے، عمل میں دور ہو جانا، یعنی نزدیک نہ لگیں۔ جب انسان کی زندگی کو دیکھا جائے تو یہ نہ لگے کہ یہ انسان کی زندگی فرعون جیسی ہے، یہ انسان کی زندگی نمرود جیسی ہے، یہ انسان کی زندگی ابو لہب جیسی ہے، انسان کی زندگی، یہ تو اگر ایسا لگے تو یعنی پھر
یہ برات نہیں ہے، یہ ولایت ہے، ابو لہب سے ولایت ہے، یہ فرعون سے ولایت ہے۔ فرعون کی ولایت میں انسان زندگی گزار رہا ہے، ابو جہل کی ولایت میں انسان زندگی گزار رہا ہے۔ کیونکہ یہ ساری چیزیں کوئی بھی زبانی چیز نہیں ہے، ہرگز یہ زبانی چیز نہیں ہے، ایک کاملاً زندگی کی چیز ہے، بالکل 2 2 4 کے اصولوں میں سے ہے کہ جو انسان جس کے ساتھ اپنی زندگی کا رابطہ جوڑے ہوئے ہے وہ اسی کی ولایت میں زندگی گزار رہا ہے، اور جس سے اپنا رابطہ توڑے ہوئے ہے اس سے بیزار ہے۔ خدا نہ خواستہ ہم اپنی زندگی میں اس طرح زندگی گزار رہے ہوں کہ گویا معاذ اللہ انبیاء سے بیزار ہوں، اپنی زندگی میں اہل بیت سے بیزار ہوں۔ اسی لیے دعاؤں میں ایک اہم دعا جو کی جاتی ہے، آپ مناجات شعبانیہ میں دیکھیں، دعائے کمیل میں دیکھیں، اور جگہوں پر، کہ پروردگارہ ہماری زندگی کو ان لوگوں کی زندگی سے دور نہیں کرنا، آخرت میں اس دنیا میں ان سے ہمیں دور نہیں کرنا کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے صرف محبت کرنا ولایت تک انسان کو نہیں پہنچا دیتا۔ ولایت کا مطلب ہے زندگی کا رابطہ جڑا ہونا، زندگی میں لگ رہا ہو کہ انسان کس کی ولایت میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ تیسرا مطلب تھا، یعنی ولایت اور برات یہ طے کرنا ہے انسان کو اسی آیت کے ذریعے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ انسان کو اپنی زندگی میں طے کرنا ہے کہ کون لوگ ہیں جو منعم علیہ ہیں، نعمت والے، کہ جن سے ہمارا زندگی کا رابطہ جڑا ہوا ہے، اور کون لوگ مغضوب علیہ ہیں، کون لوگ ضالین ہیں کہ جن سے ہماری زندگی کا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تولا، اسی کو کہتے ہیں تبرہ، اسی کو کہتے ہیں ولایت، اور اسی کو کہتے ہیں برات۔ یہ ڈیفینیشن تھی جو ہم پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں۔ خوب شب عید ہے، پروردگار ہمارے تمام ایام کو عید قرار دے۔ امیر المومنین کی حدیث کے مطابق کہ ہر وہ دن کہ جس دن انسان گناہ میں نہ گزارے وہ عید کا دن ہے۔ ہر وہ دن عید ہے جس دن انسان کی زندگی گناہ میں نہیں گزرے۔ گناہ سے بچنے کا بھی بہترین راستہ ہے کہ ان کے راستے کو اپنا لیا جائے، اس صراط مستقیم کو اپنا لیا جائے کہ جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں نازل کی۔ یعنی واقعاً اہل بیت کے راستے پر چلنا یہی سب سے بڑی حفاظت ہے انسان کے گناہ سے، اور یہی سب سے بڑی عید ہے انسان کے لیے کہ جس دن جتنا زیادہ انبیاء اور اہل بیت کے راستے پہ انسان چلا اتنی بڑی عید اس کے لیے قرار پائی۔ پروردگار ہمارے ہر دن عید کے دن ہوں اور ہمارے ہر دن گناہوں سے محفوظ ہوں۔ اس پورے ماہ مبارک رمضان میں جتنے بھی اعمال کرنے کی تو نے ہی توفیق دی ہے، تو اگر تو نے توفیق دی ہے تو حتماً اسے قبول بھی کرے گا۔ پروردگارہ اسے قبول فرما۔ پروردگارہ ان اعمال میں اگر کچھ کوتاہی اور کچھ کمی رہ گئی ہے تو اسے معاف فرما۔ خاص کر اس پروگرام میں، گفتگو میں، بیان کرنے میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو اسے معاف فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہ، اگر انشاءاللہ ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں لیکن اگر باقی رہ گئے ہوں تو آج کی شب میں ان گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو عزت و سربلندی عطا فرما، تمام مشکلات کو حل فرما۔ فلسطین میں، عراق میں، شام میں، یمن میں، لبنان میں، بحرین میں اور دنیا کے کسی بھی حصے میں جہاں بھی کوئی مسلمان، کوئی بھی مومن، امت مسلمہ کے لوگ پریشانیوں میں، ان کی پریشانیوں کو حل فرما۔ ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے۔ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل